ان کو لگا تھا وہ زمین سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ زمین کلین ہو رہی ہے کہ بھائی یہ ان کو مارنے کے لیے ہم نے زمین کے اندر یہ وائرس چلایا۔ اچھا یہ ان کا آپ کے اندازہ کیا ٹائم پیریڈ ہے سیدنا عیسیٰ کے آنے، کیونکہ معجزاتی زندگی تو حضرت کے بعد ہی آتی شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں 3 چیزیں تو بائبل میں نا 2 چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی مسلم اور اتنا پیارا پزل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ بک آف ریولیشن کے اندر ایک آخری کتاب ہے انجیل کی، 7 سال تک انہوں نے لکھا ہے حضرت کے بعد ہی آتی شروع ہوتی ہے۔ اچھا اس کو میں ذرا اپنی آڈینس سے کہوں گا، اور ابن داؤد بھائی مولانا آپ سے بھی کہوں گا کہ اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ ہاں وہ پوائنٹ نکل ہی آیا، آپ دوبارہ چلائیں، ہاں آپ دوبارہ چلائیں اسے دوبارہ چلائیں اسے۔ جی جی دیکھیں 3 چیزیں تو بائبل میں نا 2 چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی مسلم کی حدیث ہے، اور اتنا پیارا پزل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ بک آف ریولیشن کے اندر ایک آخری کتاب ہے انجیل کی، 7 سال تک انہوں نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں اتر سکیں گے، ہمیں نظر آ رہے ہوں گے دنیا میں نہیں اتر سکیں گے، ہمیں نظر آ رہے ہوں گے ہم ویٹ کریں گے، ہماری بات سن سکیں گے، ہم ان کو سن سکیں گے، وہ دنیا میں اتر نہیں سکیں گے۔ دیٹس دی ایج آف ٹریبولیشن کہ پیپل آر ناؤ، آپ کو یقین ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، ہم سچے تھے، دیکھ لو آ گئے ہیں، اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔ یہ بک آف ریولیشن میں لکھا، پڑھیں گوگل کریں، سب سے چھوٹی کتابوں میں سے کتاب ہے، یو گو تھرو اٹ، سچ ا ڈیلیشیس اسٹڈی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چاپ ہوا ہے یہاں تک تو ایک اور بات بھی میں پوری پہلے انجیل کا تفسیر پورا کر لوں۔ اب عیسیٰ ابن مریم آسمان میں بادل کے اوپر ہے، لٹرلی دیکھیں وہ نہیں آپ ہوا میں بات کرتے، وہ جو تفسیر بنانی ہوتی ہے وہ لکھ دیتے ہیں کہ وہ بادل میں ہے، نظر آ رہے ہیں ہمیں، اور ان کی ایک چھوٹی سی قوم ان کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھی ہیں۔ جیسے ہی وہ ہوں گے اوپر تو لوگ ان سے پوچھیں گے آپ نیچے کیوں نہیں آ رہے، تو انہوں نے کہا ابھی اصلی فتنہ آنا ہے، اس کا ویٹ ہو رہا ہے، اور اتنے میں نیچے سے یاجوج ماجوج، گوگ اینڈ میگوگ لیٹ لوس کھول دیے جائیں۔ جیسے یاجوج ماجوج نیچے سے گزریں گے تو پھر عیسیٰ ابن مریم اوپر سے آگ، بادل میں سے آگ برسے گی، اور یہ تب کہیں جا کے مریں گے، تب تک گوگ اینڈ میگوگ will have created اور broke hell on planet۔ یہ بک آف ریولیشن ہے۔ اللہ اکبر، اس بندے پہ ہنسا جائے اور ہو جائے۔ بات کمپلیٹ ہونے دیجیے، مولانا اسے دوبارہ ضرور چلائیے گا، میری درخواست یہ، اسے دوبارہ ضرور چلائیے گا، ہاں اسے دوبارہ ضرور چلائیے گا، بس درخواست یہ ہے ایک مرتبہ اور چلائیے گا کمپلیٹ ہونے کے بعد۔ جی ان کی یہ بات کمپلیٹ ہونے دیں، اس میں بہت سارے پوائنٹس نکلتے ہیں، کوئی ایک نہیں نکلتا، ٹھیک۔ اگر آپ کہتے ہیں میں اس کو دوبارہ سے بیک کر کے پلے کر دیتا ہوں۔ بالکل مولانا دوبارہ چلائیں ایک مرتبہ اور، میں چاہتا ہوں آڈینس یہ سنیں، یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کے الفاظ سنو یار۔ جی 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 چلائیں معذرت کے ساتھ۔ سیدنا عیسیٰ کے آنے کی معجزاتی زندگی تو حضرت کے بعد ہی آتی شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں 3 چیزیں تو بائبل میں نا 2 چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی مسلم کی حدیث ہے، اور اتنا پیارا پزل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ بک آف ریولیشن کے اندر ایک آخری کتاب ہے انجیل کی، 7 سال تک انہوں نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں اتر سکیں گے، ہمیں نظر آ رہے ہوں گے دنیا میں نہیں اتر سکیں گے، ہمیں نظر آ رہے ہوں گے ہم ویٹ کریں گے، ہماری بات سن سکیں گے، ہم ان کو سن سکیں گے، اور دنیا میں اتر نہیں سکیں گے۔ دیٹس دی ایج آف ٹریبولیشن کہ پیپل آر ناؤ، آپ کو یقین ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، ہم سچے تھے، دیکھ لو آ گئے ہیں، اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔ یہ بک آف ریولیشن میں لکھا، پڑھیں گوگل کریں، سب سے چھوٹی کتابوں میں سے کتاب ہے، یو گو تھرو اٹ، سچ ا ڈیلیشیس اسٹڈی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھاپ ہوا ہے یہاں تک تو ایک اور بات بھی میں پوری پہلے انجیل کا تفسیر پورا کر لوں۔ اب عیسیٰ ابن مریم آسمان میں بادل کے اوپر ہے، لٹرلی دیکھیں وہ نہیں آپ ہوا میں بات کرتے، وہ جو تصویر بنانی ہوتی ہے وہ لکھ دیتے ہیں کہ وہ بادل میں ہے، نظر آ رہے ہیں ہمیں، اور ان کی ایک چھوٹی سی قوم ان کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھی ہیں۔ جیسے وہ ہوں گے اوپر تو لوگ ان سے پوچھیں گے آپ نیچے کیوں نہیں آ رہے، تو انہوں نے کہا ابھی اصلی فتنہ آنا ہے، اس کا ویٹ ہو رہا ہے، اور اتنے میں نیچے سے یاجوج ماجوج، گوگ اینڈ میگوگ لیٹ لوس کھول دیے جائیں۔ جیسے یاجوج ماجوج نیچے سے گزریں گے تو پھر عیسیٰ ابن مریم اوپر سے آگ، بادل میں سے آگ برسے گی، اور یہ تب کہیں جا کے مریں گے، تب تک گوگ اینڈ میگوگ will have created اور broke hell on planet۔ یہ بک آف ریولیشن ہے۔ ابھی نہ میں نے اللہ کی بات کی ہے، نہ قرآن کی بات کی ہے، نہ مسلم اسکالرز۔ ان کے مجسمے جی تو بک آف ریولیوشن آ گئی، اور اس میں ان کے الفاظ ہے کہ بک آف ریولیوشن میں یہ ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ بک آف ریولیوشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو یہ آپ کو کلیم تو آپ کا آ گیا، اب اس پہ آپ کو پروف دینا پڑے گا کہ وہ حدیث ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ دوسرا پوائنٹ، کیا بک آف ریولیوشن ہمارے لیے حجت ہے؟ سوال یہ ہے، بک آف ریولیوشن مسلمانوں کے لیے شریعت کی روح سے کیا وہ حجت ہے ہمارے لیے؟
ہرگز نہیں ہے. جب وہ حجت ہی نہیں ہے ہمارے لیے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بک آف ریولیوشن کا حوالہ آپ دیتے ہیں مسلمانوں کو؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں یا کرسچن؟ میرا سوال پھر یہ آ جاتا ہے. اگر آپ بک آف ریولیوشن کو کوٹ کر رہے ہیں اور اس کا بڑا پرچار کر رہے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، آپ سب پڑھیں، کیوں پڑھیں بھائی؟ نہیں پڑھنی ہم نے. ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود ہے، ہم قرآن و سنت کے تعلیم سے مطمئن ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم نے نہیں پڑھنی. آپ نے جو بک آف ریولیوشن پڑھی اور اس کو آپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث لگتی ہے مجھے، تو پروف کر دے کہ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. باقی آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام انتظار فرما رہے ہوں گے اور وہ، یہ حدیث میں کہاں ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو ہم آپ سے قرآن و سنت ڈیمانڈ کرتے ہیں، نہ کہ بک آف ریولیوشن، نہ کہ کرسچنس کا کوئی کوٹ، نہ کہ کیا لکھا ہے بائبل کی پرانی والی بائبل میں، نئی والی بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں جتنے بھی چیپٹرز ہیں اس کے، وہ ہم نے ڈیمانڈ نہیں کیا آپ سے. آپ سے سمپلی ڈیمانڈ ہے قرآن اور سنت. ابن داؤد بھائی کنٹینیو کریں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں، میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں بک آف ریولیوشن کا، کہ یہ بک آف ریولیوشن ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے اٹھائے جانے کے بعد، آسمانوں پر بلند کیے جانے کے بعد ایک شخص کی لکھی ہوئی ہے کہ جو پہلے یعنی کہ عیسائیوں کا، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا دشمن ہوا کرتا تھا، اور اس کو جناب جو ہے وہ کہ ریولیوشن ہوئی، اور پھر وہ جناب کہتے ہیں نا کہ عیسائیت سے قبول کی، اور وہ یہودیوں کے اندر جا کے جو ہے وہ توریت کی پابندی کی باتیں کرتا تھا، اور یہودیوں کے علاوہ دیگر لوگوں کے اندر کہتا تھا کہ سور کھانا ہے کھاؤ کوئی بات نہیں جناب، جو وہ چیز تمہیں برا نہیں کرتی کہ جو اندر جاتی ہے، بلکہ وہ چیز تمہیں برا کرتی ہے جو باہر نکلتی ہے، یعنی کہ جو کھاؤ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، سور کھانا ہے سور کھاؤ. یہودیوں میں جا کے کہتا تھا کہ ختنہ کرنا چاہیے، غیر یہودیوں میں جا کے کہتا تھا کہ ختنہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. یہ ایسے شخص کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کو پاولوس کہتے ہیں. تو بک آف ریولیوشن جو ہے یہ جناب آپ کے نزدیک حجت ہو گئی، اس سے آپ دلیل لے رہے ہو. یہ وہ علماء ہیں کہ جن کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ یہ اپنا، پھر وہ آیت غلط نکلے گی میرے سامنے نہیں کھلی ہوئی، کہ یحرفون کلم المواضع، کہ وہ اپنے مواضع سے قرآن یعنی کہ اپنے مقام سے قرآن کلام اللہ کو تبدیل کرتے تھے. ان کے حوالے دو کہ اب ان کے حوالے سے مسلمانوں کو بتلاؤ کہ اسلام کیا ہے. شرم آنی چاہیے، لیکن شرم ان کو آتی ہے جس میں شرم کا مادہ ہو. آپ میں محسوس نہیں ہوتا کہ آپ میں کوئی یہ مادہ موجود ہے. اچھا مولانا، میں چاہوں گا تھوڑا سا پیچھے کر کے ایک مرتبہ اور چلا دی جائے. بس ایک پوائنٹ ہے اسے ذکر کر کے پھر آگے چلتے ہیں. تھوڑی تیز کر کے چلا دیجیے کہ ہلکے سے پیچھے کر کے چلا دے. بس میں ذہن سے نکل گیا وہ پوائنٹ، آپ ہلکی سی پیچھے کر دیں اور اسے چلا دیں. کیوں بادل میں نظر آ رہے ہمیں، اور ان کی ایک چھوٹی سی قوم ان کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھی ہیں. جیسے وہ ہوں گے اوپر تو لوگ ان سے پوچھیں گے اب نیچے کیوں آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ابھی اصلی فتنہ آنا ہے، اس کا ویٹ ہو رہا ہے. اور اتنے میں نیچے سے کھول دیے جائیں. جیسے یاجوج ماجوج نیچے سے گزریں گے تو پھر عیسیٰ ابن مریم اوپر سے آگ، بادل میں سے آگ برسے گی، اور یہ تب کہیں جا کے مریں گے. تب تک گوگ اینڈ میگوگ will have created. اور مولانا بس پھر آپ چلائیے گا. انہوں نے ایک بات کہی ہے، ایک ایسی سچویشن کریٹ کر کے ایک بات کہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک فتنہ وہ نکلیں گے، ایک فتنہ ہوگا، اس کے فتنے کے بعد ہی وہ آئیں گے. میں کہتا ہوں آپ بھی وہی فتنہ ہیں. اچھا مولانا بائی دا وے میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ کوئی حدیث نہیں بیان کر رہے، ٹھیک ہے؟ یہ بک آف یہ ذہن ہمیں وہی کہہ رہا ہوں، یہ میں سچویشن کریٹ کر رہا ہوں ہائپوتھیٹیکل. اور بس ایک ایسی یہ میں ان پر نشانہ داغ رہا ہوں، وہ یہ داغ رہا ہوں کہ بھائی تم بھی اسی میں سے ہو. اور وہی بات جو میں نے شروع میں بات رکھی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مان سکتا یار، وہ کیا
ऐसी भटकते हैं ना। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और निकलता जो मुझे याद आ गया, वो पॉइंट ये है कि आप ये देखिए, जब ये बातें बता रहा है तो ये देखिए घबरा कितना रहा है। आपको इसका घबराना शायद नजर नहीं आ रहा हो। आप देखिए जरा सिर पकड़ पकड़ के मियाँ वो गद्दी पे को जरा घूम घूम के, इसका मतलब क्या है? ये जानते हुए बतला रहा है, जानता है, ये जानते हुए कह रहा है कि नहीं ये वो कह रहा है। भाई छोड़ो यार, तमाम तुमसे सवाल हो गए, इतने सारे सवाल रखे गए, जरा एक का जवाब दे के दिखाओ। और तुम बात कर रहे हो बुक ऑफ रेवलेशन की, वो लाकर उठा रहे हो यार, हवाला भी दे रहे हो तो किसका दे रहे हो यार? जरा किसी से थोड़ा सा तो ऊपर को उठते यार, अल्लाह के बंदो। जी मौलाना आगे चलें, कुछ नहीं है इनके ऊपर कहने के लिए, बकवास याद। एक बात आपने रख दी कि इनका हाल देखें कि किस तरीके से बयान कर रहे हैं, सर पकड़ रहे हैं। मैं इसको इस तरह से अगर ताबीर करूं तो गलत ना होगा कि पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके बैठे हैं कि इस तरह की बातें करते हैं। मौलाना एक बात, आपने मुफ्ती शमाली साहब की डिबेट में एक बात सुनी थी कि मुफ्ती साहब ने कहा था कि मजहब के 2 पैक लगा लो तो ये बढ़ता है। और इसी तरह एथिज्म के, मैं बस जल्दी से बात पूरी कर रहा हूँ, बहुत लंबी बात थी, कि देखो अगर एथिज्म जो है ना, एथिस्ट वो उसके पैक लगाता है ना तो बढ़ बढ़ के नॉर्थ कोरिया बनता है। तो कुछ इनका भी वही है कि वो पता नहीं कौन सा पैक लगा का है। जी चलें, खैर इस पे फिर कभी बात करेंगे इस वाले टॉपिक पे। नशे करके बैठते हैं, कौन सा पैक लगाया? ये नॉर्थ कोरिया बनना है या कोई ऐसा प्लेनेट बनना है कि जो इस दुनिया के अंदर है वो हमें दिखता नहीं, फिर उस प्लेनेट पर से तो कोई वो नहीं आ रही। चले चले, खैर बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत लंबा हो जाएगा जी। आगे चलने से पहले मैं एक ऐलान करता चलूं कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में मौलाना अफान साहब के चैनल पे एक लाइव स्ट्रीम होने जा रही है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किस आलिम दीन को सुनते हैं, दीन के अलमबरदार को या दीन के ठेकेदार को। उसमें इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें भी ऐड कर दी जाएंगी, अल्लाह ने चाहा तो। आगे